بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج چونکہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے تو اس حوالے سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ ایک خوبصورت فیملی کی تشکیل کے لیے میاں بیوی پر واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ایک دوسرے کو وقت دیں، بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں، تبادلہ خیال کریں، زندگی کے مختلف مسائل اور موضوعات کو بیٹھ کر گفتگو کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میاں بیوی یہ کام انجام دے اور صبر و حوصلے کے ساتھ اس کام کو انجام دے تو انسان ایک بہترین اور خوبصورت فیملی تشکیل دے سکتا ہے۔ ایک ایسی حقیقت جسے آج تک میرے ساتھ بہت سارے جوان ڈسکس کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جوان کہتے ہیں کبھی کبھار ہم گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سوچ ہمیں توبہ کرنے سے روک دیتی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب میں بہت زیادہ گناہ کر چکا ہوں، اب ممکن نہیں کہ خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے، اب ممکن نہیں کہ میں بخشا جاؤں۔ اگر اس طرح کا مسئلہ کبھی آپ کے ساتھ پیش آئے تو ان باتوں کو ضرور یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہی اس لیے رکھا ہے کیونکہ انسان سے گناہ سرزد ہو سکتی ہے، انسان گناہ کر سکتا ہے۔ اگر خدا چاہتا کہ انسان کو نہ بخشے تو توبہ کا دروازہ کبھی انسان کے لیے کھلا نہیں رکھتا۔ بس انسان سے خطا اور گناہ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ہی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ خدا اگر ہم گناہ انجام دے تو گناہ کے بعد خدا ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ اگر خدا یہ چاہتا کہ ہمیں نہ بخشے تو فوراً ہمیں کہہ دیتا کہ تم بخشش کے قابل نہیں ہو، تم بخشے نہیں جاؤ گے، اور توبہ کا دروازہ بند کر لیتا۔ تو آیات اور روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بخشے۔ اگر خدا نخواستہ ہم کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں تو گناہ کے بعد ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں بخش دے۔ اور تیسری بات جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نا امید کرنا شیطان کا سب سے مہم حربہ ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوچ آئے تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ یہ جو انسان کے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے، یہ خیال بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، جسے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ بس یہ توبہ کا خیال آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ بخشنا چاہتا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان گناہ کے بعد توبہ کرے، تو انسان کو نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک بزرگ کے لیے ایک خاص حالت، ایک روحانی حالت پیش آتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ شیطان نے اپنے مختلف اوزار جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، جس سے وہ انسانوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، وہ نیلام کر رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بزرگ آگے جاتے ہیں اور ایک ایک چیز کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا اوزار ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ شیطان کہتا ہے ان تمام وسائل میں، ان تمام چیزوں میں ایک بہت قیمتی اور پرانی چیز ہے۔ وہ بزرگ شیطان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا حربہ ہے، تو شیطان کہتا ہے یہ ایسا حربہ ہے، اگر میرے تمام حربے، اگر میرے تمام وسوسے ناکام ہو جائیں تو میں اس حربے کے ذریعے کسی شخص کو گمراہ کر سکتا ہوں۔ وہ بزرگ پوچھتے ہیں اس حربے کا نام کیا ہے، اس وسوسے کا نام کیا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ یہ نا امیدی ہے۔ میں جس پر جتنا بھی زور لگا لوں، اگر ناکام ہو جاؤں تو سب سے آخری جو میرا حربہ ہوتا ہے وہ نا امید کرنا ہوتا ہے۔ جب میں کسی کو نا امید کرتا ہوں تو اس سے ہر گناہ میں کروا سکتا ہوں۔ تو یہ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کبھی کبھار ہمارے ذہن میں نا امیدی جیسی باتیں آتی ہیں، انسان نا امید ہو جاتا ہے، تو انسان کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ نا امیدی شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ اور اگر جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو انسان ہر گناہ کرنے کے لیے، ہر گناہ کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا تو وہ ہر گناہ انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے شیطان اگر کسی کو نا امید کرے تو وہ اس شخص سے ہر طرح کا گناہ کروا سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے اوپر نا امیدی کی کیفیت آئے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا
وسوسہ ہے۔ شیطان ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی طرف جائیں، شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی طرف جائیں، اسی وجہ سے ہمیں نا امید کر رہا ہے، اسی وجہ سے ہمیں نا امید کر رہا ہے۔ آج کے بلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ تک اللہ حافظ۔